اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ اسم فاعل کے لحاظ سے ہے، بلکہ وہ اسم فاعل کی قسمیں ہیں۔ عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے، اسم فاعل کی قسمیں۔ اسم فاعل کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہوتی ہے، جیسے اسم فاعل سماعی، اسم فاعل قیاسی اور اس کے ساتھ اسم فاعل مفرد اور اسم فاعل مرکب ہوتا ہے۔ تو آئیے ان کی ہم پوری طرح تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس میں فاعل سماعی سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں آپ تعریف ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ایسا اسم یا ایسا اسم فاعل جو مصدر سے کسی قاعدے کے مطابق نہ بنا ہو بلکہ اہل زبان سے سننے میں آیا ہو، یعنی یہ کسی مصدر سے کسی خاص قاعدے کے مطابق نہیں بنتا بلکہ جس طرح اہل زبان بولتے ہیں اسی کے مطابق یہ استعمال ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اسم فاعل سماعی۔ مثلا بھکاری، جادوگر، شتربان، پیامبر وغیرہ۔ تو ایسے اسم فاعل جو اہل زبان بولتے ہیں اور یہ مصدر سے خاص قاعدے کے مطابق نہیں بنتے، ان کو کہتے ہیں اسم فاعل سماعی۔ اسم فاعل کی دوسری قسم ہے اسم فاعل قیاسی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اسم فاعل جو ایک قاعدے کے مطابق مصدر سے بنتا ہے، اسے کہتے ہیں اسم فاعل قیاسی۔ مثلا کانا سے کھانے والا، کھیلنا سے کھلاڑی، تیرنا سے تیراک وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مصدر، یہ فاعل اصل میں مصدر سے وجود میں آئی ہے ایک خاص قاعدے کے مطابق، لہٰذا ایسے فاعل کو کہتے ہیں اسم فاعل قیاسی۔ اس کی تیسری قسم ہے اسم فاعل مفرد۔ مفرد سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مفرد سے مراد کیا ہوگا۔ تو وہ اسم جو لفظ واحد کی صورت میں ہو، یعنی اسم یہ ایک لفظ کی صورت میں ہوتا ہے لیکن اس کے معنی ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو، یعنی معنی کے لحاظ سے یہ ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اور لفظ واحد کی صورت میں موجود ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اسم فاعل مفرد۔ مثلا ہم دیکھیں چور، چوری کرنے والا بہت سارے چوروں پر ہوتا ہے، اس طرح رازق، رزق دینے والا، یا صابر، صبر کرنے والا، شاکر، شکر کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ لفظ واحد ہے لیکن معنی کی صورت میں یہ زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی آخر اور چوتھی قسم ہے اسم فاعل مرکب۔ مرکب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ، وہ اسم فاعل جو ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعی پر مشتمل ہو، یعنی یہ ایک سے زیادہ الفاظ کے مجموعی پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ الفاظ کی صورت میں ہوتا ہے، تو ایسے اسم فاعل کو کہتے ہیں اسم فاعل مرکب۔ مثال ہے ملاحظہ کر سے جیب کترا، آپ دیکھیں یہ 2 الفاظ ہے، جیب کترا۔ اسی طرح بازی گر، یہ بھی ہے کاریگر، جلد ساز، گڑی ساز۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے، تو ایسی اسم فاعل کو کہتے ہیں اسم فاعل مرکب۔ تو امید ہے کہ اسم فاعل کی اقسام کے لحاظ سے آج آپ نے پوری طرح سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔